أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ ارشاد فرماتے ہیں بلا ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئۃ جو آدمی برائی کمائے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کی خطائیں اس کو گھیر لیں، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، وہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ وقت یاد کریں جس وقت ہم نے اولاد یعقوب علیہ السلام سے ہم نے عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، یہ نفی بمانا نہیں ہے، یعنی تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے، وذی القربا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ احسان کرو گے، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، سوائے تمہارے چند آدمیوں کے، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم فطرتاً روگردانی کرنے والے ہو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس بات کا اقرار کر لیا، اس بات کی تصدیق کر دی، وانتم تشہدون، درآں حال کہ تم اس بات پر گواہ تھے، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، تم اپنی جانوں کو قتل کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم اپنی ایک جماعت کو اپنی بستیوں سے، اپنے وطن سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان پر زیادتی اور گناہ کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر کے آئیں تو تفادوہم، تو تم ایک دوسرے کو فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، درآں حال کہ ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے حرام ہے، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے جو تم میں سے ایسا کام کرے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سوائے دنیا میں ذلت کی زندگی ہونے کے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا۔ اس جگہ پیچھے سے ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا، وہ یہودیوں کا ایک بڑا پرانا مسلمہ عقیدہ چلا آ رہا تھا، جس کے بارے میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند ایک دن۔ اس کے بارے میں نے یہ تعبیرات عرض کی تھیں۔ ایک ان کا مسلک یہ تھا کہ جو ہم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی ہے، اس وجہ سے 40 دن ہمیں عذاب ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یا ان کا ایک قول ہے کہ کل انسانیت کی عمر اس دنیا میں 7000 برس ہے، اور ایک قول ہے 14000 برس ہے۔ 7000 برس کی مطابقت سے 1000 دن کے بدلے میں، 1000 سال کے بدلے میں ایک دن سزا ہوگی، اس اعتبار سے 7 دن کی سزا ہوگی، اور اگر اس کی 2000 برس زندگی تسلیم کر لی جائے دنیا کی تو پھر 14 دن کا 2 ہفتے کا عذاب ہوگا،
اس کے سوا ہمیں عذاب کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہے ان کی کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی؟ کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی تھی۔ جب یہ کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی تھی تو یہ ان کا مسئلہ اجتہادی تھا۔ تو جب اجتہاد کے لیے کوئی مواد نہ ملے، انبیاء علیہ السلام کے مشن کے خلاف اجتہاد کیا جائے تو وہ اجتہاد نہیں ہوتا، الہاد ہوتا ہے۔ اس لیے دور حاضر میں بھی دانشوران وقت کو یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ جس جگہ کوئی نصوص قطعیہ موجود ہوں ان کے خلاف اجتہاد کرنے کی کوئی بحث نہیں ہے۔ جس بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ خاموش ہو، اجماع امت خاموش ہو، اس کے بارے میں اجتہاد کرنے کا رائٹ ہے۔ جس بارے میں قرآن سے کوئی بات ثابت ہو جائے اس میں بھی اجتہاد ممنوع ہے، حدیث سے کوئی بات ثابت ہو جائے اجتہاد ممنوع ہے، اجماع امت سے کوئی بات ثابت ہو جائے اجتہاد ممنوع ہے۔ اور یہ بڑی اچنبے کی بات ہوگی کہ ایک ہی بات کے بارے میں کہیں اس میں اجماع بھی ہے، اسی وقت کہیں کہ یہ مسئلہ اجتہادی بھی ہے۔ اگر وہ اجتہادی ہے تو اس پر اجماع کہنے کا دعویٰ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اور یہ بات اگر کچھ بزرگوں کی کتابوں میں ملتی ہے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ یہ بالکل یہودیوں والا رویہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی تعلیمات میں تو صاف ستھری یہ بات موجود ہے، جو مجھ پر ایمان لایا ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس پر عمل کرتا ہے، جو میری تعلیمات ہیں ان کو اپناتا ہے وہ جنتی ہے ورنہ جہنمی ہے۔ لیکن جہنم کی سزا کے بارے میں ایک ایسا قول وضع کر لینا جو نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ سراسر بے بنیاد بات ہے، یہ اجتہاد نہیں، یہ الہاد ہے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی سوائے ان چند دنوں کے، بلا یہ ایجاب منفی کے لیے ہے، یعنی جو بات پیچھے سے عذاب نہیں ہوگا، ہاں ہاں کیوں نہیں، یعنی ہوگا۔ اس کو عربی زبان میں حروف ایجاب، یہ نعم، اجل، جیرے اور بلا، یہ مشہور کلمات ہیں۔ ان میں بلا جو ہے یہ ایجاب منفی کے لیے ہوتا ہے۔ جس وقت پیچھے سوال کوئی منفی ہو تو اس کے جواب میں بلا کہا جائے تو معنی مثبت ہو جاتے، جیسا الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو جواب میں کہنا بلا، کیوں نہیں، ہاں ہاں کیوں نہیں، یعنی تو ہمارا خدا ہے۔ یہاں پیچھے ہے کہ وہ عذاب نہیں ہوگا، رفعنا دے ہاں ہاں کیوں نہیں، عذاب ہوگا۔ اور اس حساب سے جو تم نے جوڑا ہوا ہے، اگر تو قلمدان اختیارات تمہارے پاس ہے، اگر نظام معادلت کے تم انچارج ہو تو پھر تو اس طرح کے فیصلے دینے کا تمہیں حق ہے۔ مگر جس حالت میں خدا میں ہوں اور قوت فیصلہ میرے قبضے میں ہے تو میں نے تو یہ بات نہیں کہی۔ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس آدمی نے کوئی بدی کمائی، اب لفظ کسب جو ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے جلب منفعت کے لیے، نفع کے لیے کوئی کام کیا ہو تو یہ ایک تنزیہ قسم کا کلمہ ہے۔ انہوں نے کمائی کیا کی ہے؟ خاک کمائی کی ہے، گناہ کمائے ہیں۔ گناہ کمانے کی چیز نہیں، گناہ سرزد ہو جانے کی چیز ہے، لیکن انہوں نے گناہوں کو اس طرح محنت کے ساتھ اکٹھا کیا ہے کہ گویا ان کے نفع کی چیز ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور ان کی خطاؤں نے انہیں گھیر لیا ہے۔ خطا میں اور سیئہ میں یہ فرق ہے کہ گناہ سیئہ جو ہے یہ بذات گناہ ہے، خطا اسے کہتے ہیں کہ جو آدمی کی سوچ میں تو نہ ہو، اس سے سرزد ہو جائے، یہ فرق ہے۔ یہ بالعرض یہ گناہ سے تسلیم ہوتا ہے، یہاں اس کو کانٹیسٹ میں واقع ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے ایک معنی سمجھے گئے کہ جس کو اس کے گناہ گھیر لیں تو وہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے معتزلہ نے ایک معنی لیے ہیں کہ جس آدمی کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ نکلے، گناہ ہی گناہ ہوں، تو وہ دائمی جہنمی ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت نے اس کی پرزور تردید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کا ایمان موجود ہو، عقیدہ صحیحہ موجود ہو،
اس کے بارے میں یہ تعبیر سراسر غلط ہے کہ اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا ہے۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام پر سچا عقیدہ، سچا ایمان ایک ایسی سچائی ہے، ایک ایسا حسن ہے، ایک ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی کو گناہ پوری طرح گھیر سکتے ہی نہیں۔ اس جگہ خطاؤں کے گھیر لینے کی وجہ سے دائمی جہنمی ہونا، اہل سنت نے اس کے مقابلے میں کیا خوبصورت تعبیر فرمائی ہے۔ کہا کلمہ پڑھنا سرکار کا، سرکار کی غلامی کا توق گلے میں ہونا، اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے۔ جو سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کو دل سے سچا مانتا ہے، کہا اس کے اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں نکلی، لیکن یہ بات جو اس کے نام عمل میں نکل آئی ہے کہ وہ سرکار دو عالم السلام کے بارے میں عقیدہ سچا رکھتا ہے، کہا دیر سے یا سویر سے اگر سرکار شفاعت نہ کریں تو سزا بھگت کے آئے گا، اور سرکار اگر اس بات کا پاس فرما لیں کہ اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اگرچہ یہ کتنا گنہگار ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے چھوٹی چھوٹی کے گنہگاروں کے لیے بھی میری شفاعت کا استحقاق باقی ہے۔ اب پروردگار ایسے انسان کو بھی بخش دے جس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ نکلے تو کیا مطلب نکلے گا؟ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی مومن خواہ کتنا بھی گنہگار ہے دائمی جہنمی نہیں ہوگا، دائمی جہنمی منکر مصطفیٰ ہوگا جو سرکار کی شان میں فرق لائے۔ اگلی آیت اس کی وضاحت کرے گی۔ قرآن مجید کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، بڑی قابل قدر بات ہے۔ اس جگہ علامہ بیضاوی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، ان کا یہ واو جو آتی ہے یہ عربی ادب میں مغایرت کے لیے آتی ہے، جب تک دو تسلیم نہ ہوں واو نہیں آتی۔ آمنو کے بعد واو لگائی ہے وعملوا الصالحات، اگر اعمال صالحہ جو ہیں وہ ایمان کا جزو ہوتے تو آمنو اور والذین عملوا الصالحات کبھی نہ آتا۔ آمنو کو الگ ذکر کیا ہے، اعمال صالحہ کو الگ ذکر کیا ہے، معلوم ہوا کہ نیک اعمال ایمان کا جزو نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اگر کسی بڑے سے بڑے محدث نے بھی ایمان کے چیپٹر میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ فلاں فلاں عمل جو ہے وہ ایمان کا جزو ہے، تو یہ بات خواہ کتنی بھی سچائی پر اس نے مبنی لکھی ہے لیکن مذہب اہل سنت کے خلاف ہے۔ کیوں کہ اہل سنت کے نزدیک اعمال صالحہ عمل کا جزو نہیں ہے، ایمان کا جزو نہیں ہے۔ اعمال صالحہ جو ہیں یہ الگ ہیں، ایمان الگ ہے۔ ایمان جو ہے وہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اعمال صالحہ کے ضمن میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ امر اعتقادی ہے، وہ اعمال سے اس کا تعلق نہیں، ذہن سے اس کا تعلق ہے، قلب سے اس کا تعلق ہے۔ تو بتانا یہ مراد ہے کہ دوسرے عقائد کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اعمال صالحہ جو ہیں یہ بھی ایمان کا جزو ہیں، مگر اہل سنت کہتے ہیں ایمان الگ چیز ہے، نیکیاں الگ چیز ہے۔ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو نیک کام تلیں گے اور اس کا فائدہ اسے پہنچے گا، لیکن اگر اس کے عقائد میں کوئی خرابی نکل آئی تو پھر کوئی عمل، کوئی نیک عمل نیک کہلاتا ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا کہ نیکی کے حسن کا دار و مدار حسن مصطفیٰ پر ہے۔ اگر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خوبیوں کا وہ حامی ہے اور ان کے کمالات کو دل سے تسلیم کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان ایمان ہے، اور اگر سرکار کی شان میں فرق لانے والا ہے تو بے شک وہ داڑھی لمبی کر لے، پائنچے اوپر کر لے، لوٹا پانی کا بھر لے، مسواک لمبی کر لے اور بستر اٹھا کے چلتا پھرے اور مونچھیں کٹوا لے، سر ٹنڈ کروا لے، سبھی نیکیاں نیکیاں ہیں، مگر جس صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی شان میں فرق لاتا ہو اس صورت میں اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور یہ قرآن مجید میں جس جگہ بات الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال اور ایمان کے درمیان جو واو آتی ہے وہ بتاتی ہے اگر
نیکیاں ایمان کا جزو ہوتی تو پھر آمنو پر ہی بات ختم ہو جاتی، وَعَمِلُوا نہ آتا۔ وَعَمِلُوا آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اعمال الگ ہیں، عقیدہ الگ ہے، ایمان الگ حقیقت کا نام ہے، اعمال الگ حقیقت کا نام ہے۔ ایمان والی کمی کوئی عمل صالح پورا نہیں کر سکتا، اور اعمال صالحہ والی کمی جو ہے اگر سرکار شفاعت فرمائیں تو ایمان کے ذریعے سے وہ کمی دور ہو سکتی ہے، اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں واقعات کی دنیا میں بے شمار مرتبہ ثابت ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ منافقین مدینہ جو تھے اعمال میں کسی سے پیچھے نہیں تھے، لیکن فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کہا اعمال تو ان کے ٹھیک تھے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں کیوں ہوں گے؟ کہا سرکار کے بارے میں ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اور سرکار کے بارے میں ان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہونے پر ایک بڑا بنیادی نوٹ جو لکھا ہے امام نصفی نے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، اور پھر بھی شاید اس کی عظمت کا حق ادا نہ ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں جب وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اذانیں اور اقامتیں بھی کہتے تھے، پھر منافق کیوں ہوئے؟ کہا نبی پاک کے دشمنوں سے بائیکاٹ نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے سرکار کی عظمتوں کو پوری شان کے ساتھ تسلیم کرنا، سرکار کی تعلیمات کو پوری شان کے ساتھ تسلیم کرنا، اور سرکار کے منکروں سے بائیکاٹ کرنا، یہ بھی ضروریات دین سے نہیں تو وہ منافق کبھی نہ ہوتے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی طرف جھکاؤ مت دکھاؤ، وگرنہ تمہیں بھی وہی آگ چھوئے گی جو ان کو چھوئے گی۔ آگے قرآن مجید کہتا ہے ان کے بارے میں جنتی ہونا یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اوپر کی آیت میں جو گزرا ہے نا کہ وہ جہنمیوں میں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے سینے میں ایمان کی دولت موجود ہے اس کو خطائیں پوری طرح گھیر سکتی ہی نہیں ہیں۔ اس سے آگے پھر ایک چیپٹر پھر چھیڑا جو بنی اسرائیل کے بارے میں تھا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی کیا وجوہ ہیں، جتنی مذمت بنی اسرائیل کی قرآن مجید نے کی ہے، اور یہ پہلی صورت ہے مدینہ طیبہ میں نازل ہونے کے دور کی۔ اگر اس میں کسی اور صورت کا بھی نزول بیچ میں ہوا ہے تو ہوا ہوگا، لیکن بنیادی طور پر مکمل صورت کے طور پر یہی صورت پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر بنی اسرائیل کی زیادہ سے زیادہ مذمت کیوں آئی ہے؟ کہ ان کے علم سے عظمت مصطفیٰ کو نقصان پہنچا ہے۔ اب اولاد پیغمبر ہیں، کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، علماء ہیں، اور اتنی مذمت اور کسی کی نہ ہو جتنی ان کی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے رکھتے ہوئے جو عظمت مصطفیٰ میں خیانت کرے ساری کائنات میں سب سے زیادہ قابل مذمت انسان ہوتا ہے۔ اور یہ ان کی جو پرانی ہسٹری ہے اٹھا کے رب نے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ اب جس وقت انہوں نے لوگوں کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ وہ اس شان کا، اس صورت کا، اس سیرت کا، اس قد قامت کا، اس شکل و صورت کا، اس بناوٹ کا، اس سٹرکچر کا انسان آئے گا، جب اس بنیاد پر آل مدینہ نے سرکار کو پہچان کے سرکار کا کلمہ پڑھا تو اب ان سے پوچھتے ہیں تم کیوں نہیں کلمہ پڑھتے ہو؟ تم نے تو ہمیں یہ بتایا تھا۔ اس وقت ان کو کتاب کے اندر تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی، نہیں تو آدمی سمجھ نہیں سکتا آسمانی کتاب کو کوئی کیوں بدلے۔ کہا چونکہ اس میں بتایا ہوا تھا کہ یہ شان ان کی اس کتاب میں ہے، لوگ کہتے تھے کتاب نکال کے دکھاؤ۔ اس وقت انہیں یہ کہنا پڑتا تھا اچھا کچھ دیر صبر کر جاؤ، جب تک وہ تبدیلی نہیں کر چکتے تھے کتاب کسی کو نہیں دکھاتے تھے۔ اب جس وقت انہوں نے کتاب میں ادلا بدلا کر لیا تو ان کی پچھلی ہسٹری جو ہے کھول کے رب نے بتلائی، کہا ان کے باپ دادے بھی ایسے کرتے چلے آئے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا تھا اسی نبی سے دغا بھی کیا تھا، یعنی بندے ساتھ گئے ہوئے ہیں اور کتاب لے کے واپس آئے، اور چنے ہوئے بندے ہیں 70 بندے جن کو چنا کے چیدہ چنیدہ برگزیدہ اور سنجیدہ انسانوں کو پکڑ کے لے کے گئے تھے۔ جب واپس آئے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے
ان کو بتلایا کہ یہ احکام جو اس کتاب کے اندر ہیں آپ کو پوری طرح سے دل سے تسلیم کرنے پڑیں گے اور مکمل طور پر ان پر عمل کرنا ہوگا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام یک طرف ہوئے تو فوراً کہتے ہیں نہیں، ساری بات موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بتلائی، اصل قصہ یہ علامہ فضاوی نے بھی ذکر کیا ہے، امام نسوی نے بھی ذکر کیا ہے، اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر شریف کے اندر اس کا ذکر کیا، تفسیر مظہری میں، کہ وہ کہتے ہیں اصل میں اللہ نے جو بات ختم کی تھی وہ اس پر آ کے ختم کی تھی کہ یہ ساری باتیں تمہیں بتائی ہیں بڑی ضروری، پر جو تم سے ہو سکے وہ عمل کرو، جو نہیں ہو سکتی اس کو جانے دو اور معاملہ تمہارا ٹھیک ہے۔ یعنی پیغمبر کی موجودگی میں رب سے باتیں ہوتی ہوئی کانوں سے سنی ہیں، اور ایک چمک پڑنے سے مر کے اگلی دنیا دیکھ کے بھی آئے ہیں، لیکن پھر بھی ہوئے بدرہ بہانہ ہے بسیار، انہوں نے قوم کو یہ بتلایا کہ اصل بات یوں نہیں ہے، پیغمبر کی تعلیمات کی موجودگی میں کہتے ہیں یہ بات یوں نہیں ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بتلائی ہے۔ رب نے کہا تھا جتنا عمل ہو سکے اتنا کر لینا، جو رہ جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو رب کریم نے کہا یہ تو اس پیغمبر کی بات ہے جس کو دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور جس پر کتاب ان کی موجودگی میں آئی ہے، جس نے صدیوں کی غلامی کے طوق توڑے ہیں پوری تاریخ انسانی میں، کبھی پکے پکائے کھانے، لگاتار ہوٹلنگ ان کی، پروردگار نے آسمان پر بنا کے زمین پر سہولتیں مہیا نہیں کی، سلے سلائے کپڑے نہیں دیے، اتنے بڑے انعامات کیا انہوں نے کیا تھا جس کی وجہ سے یہ انعام ہو؟ تو جس پیغمبر کی برکت سے بغیر کچھ کرنے کرانے کے اتنے انعامات ہوئے، اس پیغمبر کے ساتھ انہوں نے یہ حشر کیا ہے۔ اس لیے اگر یہ نئی بات کر ڈالی ہے انہوں نے کہ یوں کتاب نہیں لکھا ہوا بلکہ یوں لکھا ہوا، ہم نے تمہیں یوں نہیں بتلایا تھا، یوں بتلایا تھا، کہ یہ یوں یہاں کرنا تو ان کے بائیں ہاتھ کی بات ہے۔ انہوں نے تو اللہ سے باتیں کرنے والے پیغمبر کو جب خدا کی بارگاہ سے کتاب ملی، موقع کے گواہ ہو کر انہوں نے بدل ڈالی تھی، تو آج بدل ڈالنا ان کے لیے کون سی نئی بات ہے؟ آگے قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وہ وقت یاد کرو جس وقت ہم نے اولاد یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرو گے۔ یہ جو لا تعبدون الا اللہ، اس میں اہل علم کے ایک طبقے نے کہا ہے کہ یہ جو ان اس میں مقدر ہے، اصل میں یوں تھا اللہ تعبدو الا اللہ، کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کہا چونکہ تعبیر میں ان ذکر نہیں ہوا اس لیے ان کا جو عمل نون اعرابی پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا، اس لیے نون واپس آ گیا لا تعبدون الا اللہ۔ یا یہ ہے کہ یہ نفی بمانہ نہیں کہ ہے، قرآن مجید کے اکثر مقامات پر نفی بمانہ نہیں کہ استعمال ہوتی ہے، اس مناسبت سے یہاں یہ ہے کہ اس معاہدے کا، اس عہد کا متن یہ تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی مت کرو، اس کا مطلب توحید باری تعالیٰ کو تسلیم کیے بغیر کسی کا ایمان تسلیم نہیں ہوتا۔ قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کی توحید دو رکنی ہے، کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر یہ بحث انہوں نے چھیڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کی توحید دو رکنی ہے، وہ کیا؟ کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، جس طرح خدا اپنی خدائی میں لا شریک ہے اس طرح مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں لا شریک ہے۔ تو جو لا الہ الا اللہ ساری زندگی کہتا رہے محمد رسول اللہ نہ کہے تو اس کا ایمان تسلیم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا وحدہ لا شریک کہنا اس پر موقوف ہوگا کہ وہ ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہے، اگر محمد رسول اللہ نہ کہے تو لا الہ الا اللہ کہنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اچھا یہ وعدہ ہوا تھا، اس کا مطلب یہ کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں جتنے بھی تشریف لائے انہوں نے جہاں اللہ سے تعلقات خوشگوار بنانے کی تدابیر سکھائی ہیں، وہاں انسانی دنیا میں سوسائٹی میں مل جل کے رہنے کی بھی تعلیم فرمائی ہے۔ کیوں؟ اگر دنیاوی معاملات کے لیے کوئی اور ضابطہ حیات چاہیے ہوتا
اور اخروی معاملات کے لیے کوئی اور ضابطہ حیات چاہیے ہوتا تو پھر دو دو پیغمبر ہر ایک قوم کے لیے آتے. ایک وہ آتا جو قیامت سنوارنے کے لیے ہوتا، ایک وہ آتا جو دنیا سنوارنے کے لیے آتا. لیکن قرآن مجید کی تعلیمات نے بتلایا ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین جہاں عقیدہ صحیحہ سکھاتے رہے وہاں اعمال صالحہ سکھاتے رہے. جہاں اعمال صالحہ میں بندے اور خدا کے درمیان نظام عبادت کا سسٹم ہے اس کو ہموار کرتے رہے. وہاں انسان کا جو انسان سے تعلق ہے وہ بھی سکھاتے رہے تاکہ پتہ چلے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے بغیر ایک انسان بھی نہیں بن سکتا. اس کو انسان بننے کے لیے اپنے وقت کے نبی کی پیروی کرنی ہوگی. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہ جنہوں نے اپنے وقت میں نہ بہن دیکھی، نہ بیٹی دیکھی، نہ ماں دیکھی، نہ ساس دیکھی، ہر طرح کی برائی ہر طبقے سے کی اور ہر برا کام کیا. ان کو جہاں بندے کا خدا سے تعلق ہموار کرنا تھا وہاں بندے کو بندے کے ساتھ مل کے رہنے کی بھی تعلیم دینا تھی. اس لیے فرمایا ایک بات یہ کہی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس جگہ بھی حضرت علامہ بیضاوی نے بھی، امام نصفی نے بھی کہا اس جگہ احسنوا معذوف ہے اور احسان اس کا مفعول مطلق ہے. وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. میری انگریزی کی تقریر ریکارڈ ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ کل اور پرسوں کے سبقوں میں آئے گی. اس پر میں نے اس پر بحث چھیڑی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ محض ایک نیکی نہیں بلکہ یہ ڈیوٹی ہے، یہ فرائض میں سے ہے. آدمی اگر یہ خود نہ کرنا چاہے تو عدالت کے ذریعے سے بھی اس سے خرچہ وصول کیا جا سکتا ہے. وہ ہمارے محمد اللہ میں جو ڈن شاہ ملا کی لکھی ہوئی ہے اور بعد میں چیف جسٹس آف انڈیا نے اس کی کامنٹری لکھی ہے. میرے پاس وہ سفر میں کتاب موجود ہے، میں نے وہ حوالہ جات دیے. تو چونکہ سن 71-72 میں میں نے لا کیا تھا تو اس زمانے کی وہ دیکھی ہوئی بات ہی بعد میں دیکھنے کا موقع نہیں ملا. میں نے کہا دیکھ تو لوں کہ یہ کیسا میرے بیان میں کوئی فرق تو نہیں آیا. الحمدللہ وہ لفظ بلفظ اسی طرح سے ہے. 273 سے وہ سیکشن شروع ہوتی ہیں اور آگے جاتی ہیں. اس کے اندر بتایا ہے کہ والدین کا جہاں تک تعلق ہے اگر والدین کمائی کی حالت میں نہ ہو تو بیٹا خوشحال ہو یا بدحال ہو دونوں صورتوں میں اس کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے ماں باپ کو اخراجات مہیا کرے، ان کو مینٹیننس پے کرے. کیوں بھائی؟ کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جب یہ چھوٹا تھا ماں باپ اس کے سرپرست تھے، اس وقت باپ کے لیے یہ ایگزیمپشن نہیں تھی، یہ فلیکسیبلٹی، یہ ریلیکسیشن اس کے لیے نہیں تھی کہ اگر وہ غریب ہے تو ان کو بھوکا مرنے دے. نہیں، اس کی ڈیوٹی تھی کہ اگر وہ اسے کوئی روزگار نہیں ملتا تو وہ کھڈے کھودے، سر پہ ٹوکری اٹھائے. اگر وہ بچوں کو پال نہیں سکتا تو باپ بنا کیوں ہے؟ اس کو یہ تو پتا تھا کہ باپ بننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے بعض شارحین نے لکھا ہے کہ وہ جا کر کے قاضی سے درخواست کرے کہ مجھے کوئی روزگار نہیں مل رہا تو قاضی صاحب کی ڈیوٹی ہے کہ قاضی صاحب اس کو روزگار مہیا کر کے دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکے. جس طرح باپ کے لیے کوئی عذر نہیں تھا کہ چونکہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں ادھر جاؤ بھیک مانگ کے کھاؤ، اسی طرح بیٹے کو بھی یہ گنجائش نہیں ہے وہ کہے کہ جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب ہوں اس لیے میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا. کہ اس کو ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ ماں اور باپ کی دعا اس طرح لگتی ہے جس طرح پیغمبر کی دعا امتی کو لگتی ہے. اگر آپ اولیاء اللہ کے زمروں کا مطالعہ کریں تو غالباً 90 سے کچھ زیادہ پرسنٹیج بنتی ہے کہ جتنے ولی بنے ہیں 90% سے کچھ زیادہ لوگوں کی تعداد بنتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی دعا سے بنے ہیں. ان کو فالتو سمجھ کے بیکار سمجھ سے سر سے اتارنے کی تدابیر مت کرو. اگر یہ سمجھتے سوشل سیکیورٹی والے پیسے دیتے ہیں تو سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ اسلامک سسٹم میں یہ بچے کی رعایت مہیا کرنے کے لیے نہیں ہے. سوشل سیکیورٹی کا سسٹم جس آدمی نے ایجاد کیا وہ امت مسلمہ کا تاجدار جس کا نام حضرت عمر فاروق ہے. میری اطلاع کے مطابق یہ فلاحی ریاست کا بانی حضرت فاروق اعظم ہے جن کے زمانے میں
ماہانہ تیل کی مقدار تھی، کھجوروں کی مقدار تھی، نمک کی مقدار تھی، غلے کی مقدار تھی، چاولوں کی مقدار تھی، ساری سہولتیں انہوں نے مہیا کی تھیں۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ دمشق کے دورے پر گئے، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مقام پر لکھا ہے الاحکام السلطانیہ میں، احکام السلطانیہ کے اندر یہ ذکر چھیڑا ہے کہ ایک مرتبہ امام ماوردی فرماتے ہیں کہ آپ دمشق کے دورے پر گئے تو دیکھا ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے، تو آپ نے گورنر کو دوپہر کی دھوپ میں طلب کر لیا، کھڑے ہو کر بتلاؤ یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، آپ کا حق تو یہ بنتا ہے کہ تمہاری پشت پر سے کپڑا اٹھا کے تمہیں دھرے ماروں تعزیر کے طور پر، کہ تو گورنر کائے کا بنا ہوا ہے، تجھے کیوں پتا نہیں کہ ایک آدمی تیرے ملک میں بھیک مانگ رہا ہے؟ میں نے ملک کے اندر بھیک مانگنے کی گنجائش چھوڑی ہے؟ اتنے میں اس کو بلا کے پوچھا کہ بتاؤ تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ الاحکام السلطانیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جب ان کو بلایا گیا تو کہنے لگا میں مذہباً یہودی ہوں اور میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، اب میں کمائی نہیں کر سکتا کہ میں ٹریبیوشن یعنی زر ذمیت ادا کروں، غیر مسلم ہونے کا ٹیکس ادا کروں۔ اب تو سب سے ٹیکس لے رہے نا، اب تو ساری انسانیت راضی ہے، اگر 33% ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے تو خوش ہے، 2.5% سیونگ ٹیکس نہیں دے سکتا تھا، آج 33% جو طلاق کی ریشو ہے وہی ریشو ہے ٹیکس کی، خوشی سے دیتا ہے، دینا پڑتا ہے۔ لیکن اسلام نے کہا غیر مسلم اگر اسلامی پریسکرائبڈ ایریا میں رہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ ٹیکس پے کرے، جس کو زر ذمیت کہتے ہیں، ٹریبیوشن اس کو انگریزی میں کہنا چاہیے۔ تو میں ٹریبیوٹری ہوں، ذمی ہوں، پیسے ادا کرنا پڑتے ہیں، پیسے بند نہیں آتے، بھیک مانگ کے ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے کھڑے کھڑے وہاں لا لیجسلیٹ کیا، ان کا جب تک یہ عمر دنیا میں زندہ ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ جس نے جمعے کے دن 2 چادریں پہنی تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہم سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کو 2 چادریں کیسے مل گئی ہیں؟ ان کا ایک میری اپنی ہے، ایک میں نے اپنے بیٹے سے بارو کی ہے، اس سے میں نے ادھاری مانگی ہے۔ اتنے بڑے ملک کا حکمران لیکن 1 ٹکا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف اپنی ذات پر استعمال نہیں کرتا۔ وہاں کھڑے کھڑے قانون بنایا، ان کا جب تک عمر اس دنیا میں زندہ ہے اس ملک میں بھیک کوئی نہیں مانگ سکتا۔ اور یہ جو یہودی ہے، خواہ یہودی ہو، خواہ عیسائی ہو، خواہ کوئی شخص ہو، میرے ملک میں رہتا ہو تو اگر وہ کمانے کی عمر سے آگے گزر چکا ہے تو نہ صرف اس کا ٹیکس معاف ہے بلکہ اس کا لاجنگ، اس کا بورڈنگ، اس کی خوراک اور پوشاک اور رہائش ساری عمر کے ذمہ ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں ضمانت قبول کرتا ہوں اس آدمی کو ساری سہولتیں مہیا کروں گا۔ معلومہ نظام مصطفیٰ ایک ایسا نظام ہے جس میں مسلم اور غیر مسلم کو یکساں طور پر سہولتیں فراہم ہوتی ہیں، اس لیے پوری روئے زمین اس وقت تک سکون کی زندگی نہیں بسر کر سکتی جب تک کہ نظام مصطفیٰ کائنات میں روح شناس نہ کیا جائے۔ یہاں قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تم والدین کے ساتھ احسان سے پیش آیا کرو، یعنی جانی اور مالی، قولی اور فعلی، ہر طرح کا احسان۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر اس کی اور زیادہ وضاحت کر دی۔ یہ تو حکم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا، اپنی قوم کے لیے سرکار نے فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ خدا کے بغیر پوجا کسی کی نہیں کرنی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یعنی خدا کے حقوق کے فوراً بعد خدائی حقوق میں رسول کا حق آتا ہے، یعنی خدا اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ پرائیورٹی رائٹ جو ہیں وہ والدین کو جاتے ہیں۔ اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ تم اف کرو، گالی گلوچ دینا اور دھکا گھونسا کرنا تو بجائے خود ہے زبان سے تم ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ فلا تقل لہما افن، افن صرف اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی برا کلمہ نہیں کہا، صرف اف کہہ کے دلی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔
لگی، کہا نہیں بھی اچھی لگی، لیکن والدین کو یہ کہہ کہ ان کو دکھیا مت کرو۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ والدین کے حقوق کتنے بلند ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدنی زندگی کا واقعہ ہے کہ آپ کے پاس اطلاع موصول ہوئی کہ وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، گردا گرد بندے بیٹھے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے اس کے ماں باپ زندہ کے فوت ہو گئے۔ عرض کہ یا رسول اللہ باپ فوت ہو گیا ہے، ماں زندہ ہے۔ فرمایا ماں کو بلاؤ اگر وہ آ سکتی ہے تو، ورنہ میں اس کے پاس چلتا ہوں۔ اب پتہ کیا گیا، مائی صاحب آ گئی، صحابیہ تھی، پوچھا تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ کہا بڑا تہجد خوان، بڑا نیک، بڑا صالح، بڑا عبادت گزار، بڑا حاجی، بڑا نمازی، بڑا صاحب دل آدمی ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں میں پوچھنا چاہتا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تیرے بارے میں اس کا کیا رویہ تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو بڑی ازردہ خاطر ہوں۔ کیوں؟ میں جوانی کے آغاز میں بیوہ ہو گئی، اس بچے کے تحفظ کے لیے میں نے کوئی شادی نہیں کی، لوگوں کی چکیاں پیس کے، جھاڑو دے کے، لوگوں کے کپڑے مرمت کر کے، لوگوں کے 100 طرح کے کام کر کے میں نے اس کے لیے ضروریاتی زندگی مہیا کی، اس کی مرضی کی سے شادی کرائی۔ اب یہ مرضی کی شادی بھی ایسا نہ رہا ہے، جہاں جہاں لگتا ہے وہاں خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ جب مرضی کی شادی ہو گئی، بہو کو گھر لائی، اس کے بعد میرا ووٹ گھر میں نہیں رہا۔ چاہوں کہ میں بھی کہوں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو نہ میری رائے لی گئی نہ اس پر عمل کیا گیا۔ ہمیشہ اس کی بیگم کی رائے حرف آخر ہوتا تھا، جو اپیلیٹ کورٹ تھا وہ وہی تھا، میں کوئی بات کروں تو اپیل وہاں ہو سکتی تھی، لیکن وہ کوئی فیصلہ کرے تو میرے پاس اپیل نہیں آ سکتی تھی۔ آپ نے مائی معاف کر دو اسے۔ عرض کہ یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا اگر معاف نہیں کر سکتی تو جہنم میں جائے گا۔ بھائی صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی۔ آپ نے جاؤ جا کر کے جنگل سے لکڑیاں اکٹھیاں کر کے لاؤ اور اس کو جلا دو۔ جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں بیٹے کو جلتا تو نہیں دیکھ سکتی، کہ جو بات ابھی میں نے کہی ہے جہنم میں جائے گا وہ پھر کس طرح دیکھے گی؟ اس وقت معاف کیا۔ اس بات کے راوی 3 شخص ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن دینار رضی اللہ عنہ، جناب حیدر کرار رضی اللہ عنہ، یہ 3 شخص راوی ہیں۔ کہتے ہیں جس وقت ادھر ماں نے معاف کیا، جا کے اطلاع کرنے لگے کہ ماں نے معاف کر دیا ہے، آگے دیکھا کہ اونچی آواز سے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ مدنی زندگی کا واقعہ ہے۔ سرکار نے فرمایا نماز جنازہ سے پہلے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ سرکار نے اسی کا اعلان فرمایا، وہ آدمی اپنے والدین کو زندہ پائے اور ان کو خوش کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں، میں دخل نہیں دوں گا، میں شفاعت نہیں کروں گا، اور اس کی دنیا میں علامت یہ ہوگی مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہے گا، کلمہ نہیں پڑھ سکے، آخری وقت کا کلمہ اسے میسر نہیں آئے گا۔ اس لیے جتنے مسلمان یا ٹی وی دیکھ رہے ہو یا میرے سامنے بیٹھے ہوئے، سب سے دوستانہ درخواست ہے اس سے پیشتر زندگی جتنی گزری یا گزری ہے، آئندہ زندگی اس لیول کے مطابق گزارو جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر اس بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر دنیا سے ماں باپ چلے گئے ہوں تو پھر کیا طریقہ ہے؟ ناراض گئے ہوں، کہ ان کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ جو کام ماں باپ زندگی میں پسند کرتے تھے، اگر وہ کام حلال ہے، ان کی موت کے بعد وہی کام کرو تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ مائیں بیٹیوں کو چوری بھی دیتی ہے، چوری بھی دیتی ہے، تم بہنوں کے ساتھ احسان کرو، ماں راضی ہو جائے گی۔ باپ اپنے بیٹوں میں اتفاق پسند کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے ناراضگیوں کو دور کرو، بھائی قریب ہو کے مل کے بیٹھو، رزق خدا دیتا ہے، زندگی موت خدا کے قبضے میں ہے، لیکن ایک دوسرے کو پیار سے دیکھو، باپ راضی ہو جائے گا۔ حضور جمعے والے دن جا کے ان کی قبروں پر سورہ جمعہ پڑھی جائے، اس سے بھی ماں باپ قبر میں جا کے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور ابن قیم نے کتاب الروح لکھی ہے، اس کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بھی دن شاہ ملا نے لکھا، محمد اللہ بھی ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، حقیقی ماموں حقیقی خالہ اور حقیقی چچا حقیقی پھوپھی، اگر وہ یہ ثابت کر دے ہم غریب ہیں اور یہ ثابت کر دے یہ آدمی امیر ہے، اگر یہ ہماری مدد کرنا چاہے تو اس کے لیے ممکن ہے، تو کہا وہ خود مرضی سے خرچہ نہ دے تو عدالت میں دعویٰ کر کے سگا چچا، سکی پھوپھی، سکی خالہ، سگا ماموں
اتنا خرچہ وصول کر سکتے ہیں کہ اگر بالفرض ان کا کوئی وارث نہ رہتا تو وراثت میں جن کو جتنا ان کو ملتا تھا حصہ وراثت میں، اتنی حد تک یہ خرچہ بھی برداشت کرے گا۔ اگر خود اپنی مرضی سے نہیں دیتا تو عدالت کے ذریعے سے لیا جا سکتا ہے۔ جس کو اسلام کہتے ہیں وہ انسانی سوسائٹی کو پوری طرح سے تحفظ مہیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ احسان کرے۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا بکل یتیم وقدموہ فی کف الرحمن، جب کوئی یتیم روتا ہے اس کے آنسو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں گرتے ہیں۔ اور اللہ کی بات من ابقى هذا اليتیم الذی بارئت والدہ فی التراب، کہ کون وہ بدبخت شخص ہے جس نے اس مسکین کو رلایا ہے جس کے باپ کو میں نے خاک میں ملا دیا ہے، اور جو آدمی اس کے آنسو صاف کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ سرکار خود یتیم رہے تھے، یتیموں کا پاس کرتے رہے۔ سرکار نے یتیموں کے بارے میں ایک رولنگ دی، فرمایا من ماتا وترک کلن وترک دینا ولم یترک قضاء فلیاتنی فانا وارثہ من لا وارث لہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرمایا جو آدمی دنیا سے جائے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چھوڑ جائے، قرضہ چھوڑ جائے لیکن قرضے کی ادائیگی نہ چھوڑ کے جائے، فرمایا میرے پاس کیوں نہیں آتا، میں اس کا وارث، اس کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ پوری دنیا کی فلاحی مملکت یعنی ویلفیئر اسٹیٹ جن کو کہتے ہو، زندگی میں تو سوشل سیکورٹی دیتے ہیں لیکن مرنے کے بعد اس کا قرضہ تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ سرکار کا نظام مصطفیٰ کی عظمت دیکھیے، فرمایا جو چیف آف دا اسٹیٹ ہے اس کی ذمہ داری میں اس کا قرضہ بھی ادا کرے، اس کے یتیم بچوں کو بھی پالے، اور فرمایا ہر اس آدمی کا میں وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ انشاءاللہ باقی اس آیت کے مسائل اچھا چلے ٹھیک ہے۔ ہاں تو فرمایا والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ سرکار دو عالم السلام خود یتیم رہے تھے تو جس کسی یتیم کو دیکھتے تو پیار فرماتے۔ سرکار دو عالم السلام کی بندہ نوازی، اور والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرے۔ سرکار دو عالم السلام کے گھر مبارک میں کئی دنوں سے فاقہ ہے، اور فاقے کے عالم میں کھانا ملا، ابھی کھانا چاہتے ہیں، کسی سائل نے آ کر کے سوال کیا، سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام دروازے پر گئے، پوچھا کیا بات ہے، کہا کھانا چاہیے۔ اب وہ کھانا سرکار دو عالم لا کے اس کو جو دینا چاہا تو آپ نے کہا دامن رکھو گے، یہ روٹیاں اس میں ڈالیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دامن پھٹا ہوا ہے، میرا کرتا بس صرف اوپر کے حصے پر ہے، نیچے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر میں بندوبست کرتا ہوں۔ سرکار نے اپنا کرتا اتارا، اس کو پہنایا، دامن بھی دیا، روٹی بھی دی، کہا خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے میرے خدا کی یادوں کو تازہ کیا ہے۔ آتا ہے غریبوں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ دنیا میں لاکھوں سخی لوگوں نے دیکھے ہوں گے لیکن ایسا سخی تو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کسی نے کسی دانشور سے سوال کیا کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا یا سرکار بڑے سخی ہیں؟ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ نے کہا میں سمجھتا ہوں حاتم طائی بڑا سخی تھا، 12 دروازے تھے اس کی سخاوت کے، 12 دروازوں پر سے اگر بھیک مانگنے والا 12 مرتبہ مانگے تو 12 مرتبہ دیتا تھا، کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ تم آگے بھیک مانگ چکے ہو، میں تمہیں تمہارا حصہ دے چکا ہوں۔ کہا یہ حاتم طائی کا دروازہ ہے کہ ایک مرتبہ مانگنے کے بعد حاجت رہ جاتی ہے، یہ مدینے والی سرکار کا دروازہ ایسا ہے جس کو ایک مرتبہ بھیک مانگ دیں وہ کہتا ہے تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدھا نہیں اور تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا، یہ مفعول مطلق ہے، اس کا موصوف محذوف ہے۔ قُولُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا حَسَنًا، اور حسن کو حسن سے تعبیر کیوں کیا ہے؟ یہ مبالغے کی غرض سے۔ مبالغہ کون سا ہے؟ صرفی کے بلاغی کا یہ مبالغہ صرفی ہے۔ مبالغہ صرفی اور مبالغہ بلاغی میں کیا فرق ہے عالم کے نزدیک؟ کہ جس وقت کوئی وصف کسی میں کسی حد تک پایا جاتا ہو اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے،
اصل حدود سے تجاوز کیا جائے اس کا نام ہے مبالغہ بلاغی، اس میں کذب کا ایک عنصر پایا جاتا ہے، اس لیے ذات باری کے حق میں مبالغہ بلاغی نہیں کیا جا سکتا، مبالغہ صرفی ہے۔ مبالغہ صرفی کے کیا معنی ہے؟ مبالغہ صرفی کہتے ہیں اس اسلوب میں وہ وصف بیان کیا جائے جو لغت کے اندر وہ معنی دینے کی انتہائی گنجائش ہو سکتی ہے، وہ پوری سچائی پر مبنی ہوتا ہے۔ یہاں قولاً حسن کے بجائے قولاً حسنہ کیوں کہا؟ کہ یہ قبیلہ زید عدل سے ہے، یعنی زید عدل کرتے کرتے خود عدل بن گیا ہے، کہا وہ بات ایسی کرو کہ وہ خوبصورت نہ ہو بلکہ وہ خوبصورتی بن جائے، یہ فرق ہے۔ آگے بتایا انسانی حقوق کا ذکر کرنے کے بعد کہا اقیم الصلاۃ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے معاہدے کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے عہد لیا تھا۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے وہ کہی تھی کہ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ جو آدمی خدا کی یاد کو قائم کرنا چاہتا ہے وہ نماز قائم کرے۔ اور حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے مدارج النبوت شریف لکھا ہے، نماز کی تعبیر کو اگر پوری طرح سے کھول کے رکھ دیا جائے تو ساری کائنات کی تفسیر بنتی ہے۔ وہ یوں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار نے جب معراج کی رات کل کائنات کا مشاہدہ فرمایا تو اس میں مختلف روپ دیکھے نمازوں کے، عبادت کے، ذکر کے، فکر کے، تو ہر ادا کو دیکھ کے سرکار کو اچنبا لگا کہ یہ ساری ادائیں بڑی دلکش ہیں اور بڑی دل فریب ہیں، کیا طریقہ کار کروں کہ یہ بھی میری امت کرے وہ بھی میری امت کرے، اور ساری کائنات میں جتنی خدا کی خوشی حاصل کی جا رہی ہے اتنا میرا ایک امتی حاصل کر لے۔ رب کریم نے نماز کے اندر وہ ادائیں بتائیں جو کل کائنات کے عبادت کے جتنے فیشن ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں، اور کل کائنات میں جتنے عبادت گزار ہیں سرکار کا امتی اگر نماز پڑھے تو کل کائنات کے عبادت گزاروں کے برابر اس اکیلے کو ثواب مل جاتا ہے۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے سرکار کی تعلیمات کا۔ سرکار نے جس طریقے سے نماز رائج کی ہے اس میں ایجوکیشنل پالیسی کو بھی دخل ہے۔ کبھی آپ لوگ عالی علم حضرات ہیں اس بات پر ذکر کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ کل عالم پیمبر میں، پیمبروں کے عالم میں جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، کسی کتاب کے امپلیمنٹیشن کے لیے، نفاذ کے لیے وہ صورت اختیار کی گئی ہے جو قرآن کے بارے میں کی گئی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف موسوی ہیں، صحائف ابراہیمی ہیں، ان میں سے کوئی آسمانی کتاب پوری پابندی کے ساتھ ان کی عبادات میں دہرانے کا حکم نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا میرا کوئی بھی امتی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، خواہ وہ انسان ہے، خواہ وہ جن ہے، خواہ فرشتہ ہے، اس پر 5 وقتوں کی نماز فرض ہے۔ اب اس سے بعد 5 نمازوں میں جو پڑھے گا وہ کیا پڑھے گا؟ کہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ کم از کم 3 آیتیں چھوٹی یا 1 آیت لمبی پڑھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کل روئے زمین پر کوئی بھی ایسا مسلمان تو نہیں ہوگا جس کو 3 آیتیں بھی نہ آتی ہوں، 3 چھوٹی آیتیں نہ آتی ہوں، 1 لمبی آیت نہ آتی ہو۔ پھر کہا بس کے ہوتے ہوئے اسی کو بار بار دہرانا یہ مکروہ ہے، یعنی کبھی 1 سورت پڑھو، کبھی دوسری، کبھی 1 آیتیں پڑھو، کبھی دوسری آیتیں پڑھو۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ ادلا بدلا کرے گا، جس طرح کھانے پینے میں وہ چینجز چاہتا ہے کہ کھانا ایک طرح کا نہیں کھانا، کپڑا ایک طرح کا نہیں پہننا، اسی طرح اس کو پتہ روح کی غذا قرآن ہے، اس کو میں ادلا بدلا کر کے پڑھوں۔ یہ بات یہاں سے آگے نکل کے کہا دشمنوں کا خطرہ ہو تو سورۃ یاسین نماز کے اندر پڑھے۔ اچھا رزق کی کمی ہو تو وہ سورہ جمعہ پابندی سے پڑھے۔ اچھا اگر اس پر مقدمات ہو تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اس طرح کی آیتیں پڑھے۔ اگر کوئی مصیبت پڑھے،
یعنی مختلف پہلوؤں سے وہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جو طول الرکعت خیر من تعدد الرکعات، یعنی ایک رکعت کا زیادہ لمبا کرنا جو ہے وہ رکعتوں کی گنتی کے مقابلے میں وہ افضل ہے۔ کیا مطلب کہ قرآن مجید زیادہ لمبا پڑے گا تو اس کا رکعت لمبی ہوگی نا۔ اس پر بحث چھڑی کہ پوری روئے زمین کی عبادات میں سب سے افضل کون سی عبادت ہے؟ کہا قرآن پڑھنا۔ کہا قرآن پڑھنا کون سا افضل ہے؟ کہا ترجمے، تفسیر اور تلفظ کو مد نظر رکھ کے اس کے ساتھ ساتھ معنی بھی دہراتا جائے، پڑھتا جائے۔ کہا اس سے بھی کون سا افضل؟ کہا سب سے افضل وہ قرآن مجید ہے جو نماز کے اندر پڑھا جائے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا علیک یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن فإنه نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء۔ اے ابو ذر، تو قرآن مجید کی تلاوت کو لازمی سمجھ، وہ زمین میں تیرے لیے چمک ہے اور آسمان میں تیرے لیے ذخیرہ ہے، پر اگر وہ نماز میں پڑھے اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس ایجوکیشنل پالیسی کی اتنی امپلیمنٹیشن کی ہے کہ جس کی کچھ انتہا نہیں، اور حضرت فاروق اعظم نے اس کو تکمیل تک پہنچایا تھا۔ فرمایا کہ ہم نے جو اعلیٰ عہدے ہیں ان پر افسر بھرتی کرنے ہیں، لیکن گریجویشن اس کے لیے حفظ قرآن ہے۔ حفظ قرآن میں جب انہوں نے گریجویشن کر لی، کہا پھر آگے کمپٹیشن کے امتحان ہوئے، اس کے بعد دیکھنا ہوگا قرآن مجید میں تلفظ کس کا اچھا ہے۔ اب قرات شروع ہو گئی ہے، اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کون اچھی کرتا ہے، اس سے گزر کے آگے کمپٹیشن ہے۔ احکام کی آیاتوں پر کس کو زیادہ عبور ہے، کیونکہ ایگزیکیوٹو میں، جوڈیشری میں، لیجسلیچر میں احکام کی آیتیں استعمال ہوتی ہیں، کس آدمی کا احکام القرآن زیادہ اچھی طرح تیار ہے۔ جب اس کمپٹیشن سے پار ہو گئے، کہا اس کے بعد دیکھنا ہے صفات باری تعالیٰ کے آیات کس کی اچھی طرح تیار ہیں اور کون ترجمہ تفسیر ان کا زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہے۔ یعنی عقائد کو اکٹھا کیا کہ معاملات کی قیمت عقائد کے بعد بنتی ہے، اب عقائد کو بھی تیار۔ اس طرح کرتے کرتے قرآن مجید کو اس طرح چھانا کہ جو ان کے وقت کے جنگی جرنیل تھے، سب سے اچھے حافظ بھی تھے، سب سے اچھے جنگی جرنیل بھی تھے، سب سے اعلیٰ قانون دان بھی تھے، سب سے اعلیٰ قانون ساز بھی تھے، سب سے اعلیٰ ججز بھی تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے دور نکل گیا اور وہ سارا مل ملا کے نماز کا ایک حصہ بن گیا۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دینا بھی۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہ سوچ کہ جناب یہ انکم ٹیکس ہے، نہیں، انکم ٹیکس نہیں۔ انکم ٹیکس یہ ہوتا کہ دیکھتے کہ کل تیری آمدنی کتنی ہوئی ہے تو یہ بلا لحاظ خرچ کے ہو سکتا ہے۔ کہا دیکھتے ہیں کہ تم نے اس سال میں آمدنی کے بعد جمع کتنا کیا، جو بچوں پر خرچ کیا اس کا کوئی ٹیکس نہیں، خود پر خرچ کیا کوئی ٹیکس نہیں، جو اپنی ضروریات زندگی کا جو مالا بدھ ہے، جو ضروریاتی زندگی ہیں ان میں جو مال انوالو ہے، حتیٰ کہ اس کو آپ اگر حج کے لیے بھی اس کو ایویلیویٹ کرنا چاہیں تو اس کی ضرورت نہیں کر سکتے۔ جو گھوڑا آپ کا سواری کا ہے، جو آپ کی گاڑی آپ کے بچوں کے لیے روٹی کمانے کے لیے ہے، اس طرح کے جو آپ کے روزانہ کے ضروریات حاجات قطعیہ لا بدیہ میں جو مال انوالو ہے وہ آپ حج کے موقع پر بھی اس کو اکٹھا کر کے شمار نہیں کر سکتے، اس پر ٹیکس بھی نہیں آئے گا۔ جو صاف ستھرا صافی مال ہے وہ آپ نے اکٹھا کیا ہے، وہ 7.5 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے، سال اس پر گزر گیا ہے، آپ کے استعمال میں وہ نہیں آیا یا آیا ہے تو دوبارہ آپ نے برابر کر لیا ہے، اس پر 2.5% ٹیکس ہے۔ آیا نا مزہ؟ یعنی ساری صورتوں میں دیکھا خوشحال ہے، اس کی ضرورت کا نہیں ہے، اس نے بچا کے رکھا ہے۔ کہا بچے ہوئے مال سے مانگتے ہیں کہ 2.5% دے دے۔ کس قدر وہ خوش نصیب لوگ ہوئے ہوں گے جنہوں نے اس پر عمل کیا ہوگا۔ کہا زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ہماری زکوٰۃ کا ریٹ ہے، اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے زکوٰۃ کا ذکر ہے، اس لیے یہ اس کا ریٹ نہیں سمجھنا۔ یہ یہودیوں کا مذہب الگ ہے، ان کی زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اس کی تفصیلات جاننے کی ہمیں اس لیے ضرورت نہیں کہ نہ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھنا ہے۔ جو ضروریات دین ہیں ان کا علم ضروری ہے، اس لیے کوئی عالم جانے یا نہ جانے اس بارے میں وہ جواب دہ نہیں ہے، نہ سوسائٹی جواب دہ ہے۔ پر اتنی بات ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ شرائع قدیمہ میں سے ہے،
نماز شرائع قدیمہ میں سے ہے، ان شریعتوں میں سے ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، ان میں بھی زکوٰۃ فرض تھی، ہماری دین میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے سوائے تمہارے تھوڑے سے آدمیوں کے، جیسا عبداللہ بن سلام ہیں یا چند اور صحابہ کرام ہیں جو پہلے علماء یہود میں سے تھے اور بعد میں کلمہ پڑھ کے سرکار کے صحابی بن گئے۔ اور وہ انتم موردون کا فطرتاً ہی تمہارا مزاج ایسا چلا آ رہا ہے کہ تم جس وقت بھی تمہیں وعدہ کہ تمہارے سر پہ طور اٹھا کے رکھ دیا گیا، وعدہ کر لیا کہ ہم اس کے بعد کوئی شرارت نہیں کریں گے، بات کو پوری طرح سے مانیں گے، لیکن پھر بھی تم اس سے بھی پھرے تھے، وعدے کیے تھے پر پھرے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یا آپ کے جو پہلے خلیفہ تھے حضرت یوشع بن نون، انہوں نے کہا تھا کہ اس دروازے میں سے داخل ہو، کہ خطۃ کہتے داخل ہو، اس سے بھی تو پھر گئے تھے۔ خطۃ کہنے کی بجائے خنطۃ کہا تھا، ہم گندم مانگتے ہیں، انہوں نے کہا تم خدا سے کہو ہم مغفرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، تو بخشش مانگنے کی بجائے گندم مانگی تھی تم نے، تو یہ پھرنے پھرانے کی عادت تمہاری پرانی چلی آ رہی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اچھا ٹھیک ہے، اس کے قرآن مجید نے بتلایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ یہ جو آج کل ایک عدم توازن ہے نا سوسائٹی میں، خاص طور پر علم کی دنیا میں، کہ جو باتیں مخالفت کی غرض سے آگے چڑھ گئیں ان پر خوب زور مارا، لیکن باتیں بے شک ضروری ہیں مگر ان میں کوئی اپنے نفع خسارے کی بات ہے تو پھر ان باتوں کو نہ چھیڑنا، یہ دراصل یہودی علماء کا مزاج ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالو گے۔ پھر تم نے اس پر عہد بھی کر لیا تھا، لیکن اور تم اس بات کے گواہ بھی تھے۔ وہ کیا بات تھی؟ وعدہ یہ رب نے وعدہ لیا تھا کہ ایک تو تم آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی نہیں کرو گے، پھر اپنے طور پر ہی تھا نا کہ تم ایک دوسرے کو خون ریزی نہیں کرو گے۔ اگر یہ ایکسوڈس میں نکل آئے کہ تم جس شہر میں جاؤ وہاں نعت بجاؤ اور ان کو کہو اطاعت قبول کرو، اگر وہ اطاعت قبول کر لیں تو تم مردوں کو گرفتار کر لو، عورتوں کو تم کنیزیں بنا لو، یہ تو نہیں کہ ان کو آزاد چھوڑ دو، نہیں تو سب کو قتل کر ڈالو۔ اپنے اندر قتل و غارت کی ممانعت ہوئی تھی، لوگوں کے ہاں تو قتل و غارت کی ممانعت نہیں ہوئی تھی۔ یہ کہنا کہ اسلام تلوار کی دھار سے پھیلا ہے، یہ تو اس کو کہنا چاہیے جس کو اپنے مذہب کا اچھی طرح سے پتا ہوگا ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ تو یہودیوں کے کردار تھا۔ اور جس وقت کے بنو قریظہ کو قتل کیا گیا تھا اس وقت فتویٰ جو تھا وہ تورات کے معمول کے مطابق دیا گیا تھا اور وہ آن ریکارڈ بہت موجود ہے۔ اور جس وقت کے انکویزیشن میں کئی لاکھ آدمیوں کو زندہ جلایا تھا اور بھوکا رکھا تھا، کپڑے اتار لیے گئے تھے، اس لیے کہ تم اندر سے عیسائی رہی ہو۔ بتاؤ پھر زور سے کس نے اپنا دین پھیلایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر یہ الزام ہے، اسلام کا اس کے بارے میں اسلام کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اسلام نے تو ان کفار کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، جنہوں نے سرکار کو شہر سے نکالا تھا، جن کے ہاں متفقہ فیصلہ ہوا تھا کہ سرکار کو قتل کر دیں گے، جنہوں نے قتل کا فیصلہ کیا اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے دوڑے، سرکار کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ جب سرکار کو موقع ملا غالب آئے تو سرکار نے ان کے بارے میں کہا آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یا کہا تمہیں حکم دیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اب صورتحال کیا پیش آئی اس موقع پر؟ اس موقع پر صورتحال یہ پیش آئی کہ بنو قریظہ اور اوس آپس میں دوست بنے ہوئے تھے اور بنو نذیر اور خزرج آپس میں دوست بنے ہوئے تھے، حلیف بنے ہوئے تھے۔ ان کی آپس میں جنگیں ہوتی، جو غالب آ جاتا دوسری جماعت کے لوگوں کو وہ قتل بھی کرتا اور ان کے بندوں کو گرفتار بھی کرتا۔ قتل ہونے والوں میں یہودی ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے، ایک دوسرے کو گرفتار بھی کرتے، اور گرفتار کرنے کے بعد جب فدیہ دینے کا وقت آتا تو فدیہ وصول بھی کرتے، فدیہ ادا بھی کرتے۔ اب اسلام نے ان سے پوچھا
کہ تم تو کہتے چلے آئے ہو کہ ہم لوگ اپنی شریعت کے پوری طرح سے متبع ہیں، اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ تم پوری طرح سے متبع چلے آ رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے؟ قتل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اچھا جی، فدیہ دینے کی بات آتی ہے، کہا یہ تمہاری شریعت میں موجود ہے؟ یار تمہاری شریعت میں فدیہ دینے کی بات تو بعد میں آئے گی نا، پہلے قتل و غارت کیوں کیا ہے؟ پہلے ان کو گھروں سے کیوں نکالا ہے؟ یہ تو اس کے بعد کی بات ہے کہ فدیہ دو اور ان کو بچاؤ، ان کو آزاد کراؤ، فدیہ دیا اور ان کو بچایا، یہ بحث بعد میں چلی، لیکن پہلے گھر سے تو نکالو، گھر سے تو نکالا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ اسی لیے قرآن مجید آگے چل کر کہتا ہے قلیلا ما تؤمنون، اور بہت تھوڑا سا ہے جو تم ایمان لاتے ہو۔ وہاں اہل علم کہتے ہیں یہ قلیلاً نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، ابھی بعض کتاب سے ایمان جو لاتے ہیں، بعض کتاب کا انکار یہ پوری کتاب کے انکار کے برابر ہے، اس لیے قانون اسلام نے ان کے ایمان کو ایمان تسلیم ہی نہیں کیا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے اگر تم اتنے سچے تھے، اتنے سچے تھے کہ فدیہ دینے کے لیے تمہارے پاس ثبوت نکل آیا کہ فدیہ لینا بھی درست ہے، فدیہ دینا بھی درست ہے، تو پھر گھر سے نکالنے کا حرام کام تم نے کیوں کیا ہے؟ اس بات کو کتاب سے ثابت کرتے ہو تو اس بات کو کتاب سے کیوں ثابت نہیں کرتے ہو؟ ہاں، اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بڑی تعظیم ہے، بلا شک بڑی تعظیم ہے، ان کی محبت سرکار کی محبت ہے، ان کا بغض سرکار کا بغض ہے، اس وقت یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، میری آل بیت سے بغض کرنا یہ منافقت کی نشانی ہے، میری آل بیت سے جو محبت کرے گا وہ میری محبت میں سچا ہے، جو میری آل بیت سے بغض کرے گا وہ میری محبت میں جھوٹا ہے۔ یہ باتیں بھی تو انہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یا یہ ہے کہ میرے صحابہ کی پیروی کرنا، وہاں یہ بات بھی تو موجود ہے کہ میں تمہیں دو بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری آل بیت ہے۔ وہ صحابہ والی آیتیں تو آپ کو یاد ہیں، آل بیت والے صحابہ والی حدیثیں تو یاد ہیں، لیکن آل بیت والی حدیثیں کیوں یاد نہیں؟ مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہودیوں کے مقابلے میں اپنے اخلاص کا ثبوت پیش کرے، وہ جو چیز اپنے مطلب کی ہوتی تھی اس کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے، جو ان کے خلاف جاتی تھی اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج کے حالات میں کوئی صحابی اس وقت موجود نہیں ہے مگر نبی پاک کی آل بیت موجود ہے، میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ کڑوا کڑوا تھو تھو، اگر وہ بھی ہوتے تو تم ان کے زمانے میں ہوتے تھے جو ان کا تم حشر کرتے دنیا دیکھتی۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں صحابہ کرام کی خاک راہ کو سرما بنا کے آنکھوں میں لگانے والی قوم ہے، اور ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کو اپنے سروں کا تاج تسلیم کیا ہوا ہے، اور آج تک جس جگہ ان کے خلاف آواز اٹھی ہے اللہ کا شکر ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے اس کی صحابہ کرام کی مدافعت کی ہے اور قبر تک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر ہمارا یہ مطالبہ بدستور قائم رہے گا کہ جب تک تم آل بیت کے بارے میں اپنا موقف صحیح نہیں کرو گے تو پھر ہمارا معاملہ چلتا ہی رہے گا۔ جس طرح ہم صحابہ کے بارے میں مخلص ہیں اس طرح تم مخلص نہیں ہو۔ صحابہ کے نام پر اگر کوئی آنچ کا وقت آئے ہم جان دے سکتے ہیں، لیکن تمہاری تاریخ زندگی میں جان دینے کا کوئی معاملہ موجود نہیں ہے۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو پوری امت مسلمہ سے افضل سمجھتے ہیں، اور اس کو مذہب آل حق آل سنت کے جمہور کا مذہب سمجھتے ہیں، جیسا کہ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے فضلہم علی ترتیب الخلافت کہ خلفائے راشدین کی جو فضیلت ہے ان کی خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے، اور آگے چل کر 57 میں تکمیل الایمان کے اندر لکھتے ہیں جمہور بر آنند کے مذکور، جمہور کا وہی مذہب ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہ شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بات تفصیلاً لکھی ہے کہ یہ مذہب جمہور ہے۔ تو ہم صحابہ کرام کی عزت و تعظیم کی تکریم کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب کسی بدعقیدہ کی موت واقع ہوئی تو یہ جتنے صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں حلوہ کھانے کے لیے ساری قوم چلی گئی تھی، میں اکیلا نہیں گیا تھا، نہ میں خود گیا تھا نہ میرے ساتھیوں کو میں نے جانے دیا تھا۔ اور لوگوں
مجھ سے جمعے کے دن کہا گیا تھا آپ مغفرت کی دعا ان کے لیے کریں. میں نے کہا میں جن کے عقیدے سے متفق نہیں ہوں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن تم لوگ اس کے مقابلے میں باقاعدہ 40ویں پر گئے تھے. 40ویں کا حلوہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں درج ہے، اور وہاں سے پیسے لا کر کے آپ نے مدرسے بنائے ہیں، مکان خریدے ہیں. فقیر کے پاس 18 ٹکٹ آئے تھے، الحمدللہ ایک بھی ٹکٹ قبول نہیں کیا، سب واپس کر دیے تھے. میں نے کہا نہ میں خود جاتا ہوں نہ اپنے کسی ساتھی کو اجازت دیتا ہوں. ہم صحابہ پر جان دینے والے لوگ ہیں. ہم نے جس آدمی نے صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کی جرت کی ہے، نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، نہ اس قبرستان میں گئے ہیں، نہ پوری زندگی اس کی دعوت قبول کی ہے، نہ اس کا حلوہ کھانے گئے ہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے. اور قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالو گے. پھر تم نے اس بات کا اقرار کر لیا، مان لی بات، اور تم اس بات کے گواہ تھے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں یک طرفہ کہہ رہا ہوں، اس کا ثبوت عملاً موجود ہے. یہ ثبوت موجود ہونے کے باوجود تم نے اس کی مخالفت کی ہے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، اور پھر تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک دوسرے کو تم قتل کرتے ہو، اور تم میں کی ایک جماعت کو گھروں سے نکالتے ہو. وتظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم ان کے مقابلے میں گناہ اور معصیت کے ساتھ ایک دوسرے کے حلیف بنتے ہو. یعنی جس طرح بنو قریظہ اوس کے بنے تھے اور بنو نذیر کے خزرج بنے تھے حلیف، تو حلیف جب بنتے تھے لڑائیاں ہوتی تھیں، اس وقت اپنوں کو قتل کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے. اگر تم نے اپنوں کو قتل کیا ہے تو آج فدیے کا حوالہ تلاش کرنے کے لیے تورات کو کیوں چھوتے ہو، جبکہ اسی تورات کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ کرنا حرام ہے. حرام کام کرنے کے بعد پھر تم مدعی بنتے ہو مولوی صاحب ہونے کے نہیں. تمہیں یہ یاد رکھنا پڑے گا تمہارا ماضی کیسا تاریخ ہے. پاتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر تمہارے پاس وہ قیدی بن کر کے آ جائیں تو تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کے ایک دوسرے کو فدیہ دیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام ہے. یہ ہوا ضمیر جو ہے یہ ضمیر شان ہے یا علی شریطت تفسیر ہے. حالانکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے حرام ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب فتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تم میں سے جو آدمی ایسا کرے اس کا کیا بدلہ ہے سوائے ذلت کے دنیاوی زندگی میں. یعنی ایک طرف تو بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا اور بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، اور گرد و نواح میں آباد ہونے والوں پر جزیہ ٹیکس جو زر ذمیت ان پر زر ذمیت لگا دی گئی. تو یہ کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ اس سے معلوم ہوا اللہ کی کتاب کی جو قوم مخالفت کرے، اس کو اللہ کی کتاب بھی مانے، اس پر ایمان بھی لائے، اس پر عمل نہ کرے، اس قوم کا حق ذلت ہوتا ہے. مسلمانوں توبہ کا وقت ہے. میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس آئی ہے. اگر ہم اس کے بعض احکام کو تو اپناتے ہیں، بعض احکام کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان پر توجہ نہیں دیتے، تو پھر ہماری زندگی میں اور یہودیوں کی زندگی میں مابیل امتیاز کیا ٹھہرے گا؟ ہماری ڈیوٹی ہے ہم قرآن مجید کو بے تمام ہی بے کمال ہی پورے کا پورا اچھی طرح سے اس کو سمجھیں بھی. جو نہیں سمجھ سکتے اپنے بزرگوں کے سامنے ذانوی تلمس طے کریں، ان سے قرآن سیکھیں. کچھ بھی آپ کریں، ساری کائنات میں اڑتے پھرے، لیکن ہدایت چاہیں تو اس کتاب کے سوا نہیں ملے گی. ہدایت کا سودا سوائے قرآن کے کسی کے پاس نہیں ہے. جو قوم بھی کوئی بڑے سے بڑی عزت چاہتی ہے، بڑی سے بڑی شان چاہتی ہے، وہ اس کتاب پر عمل کرے. جس زمانے میں کہ مسلمان کھجوروں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، رہائش کے لیے مکان نہیں تھا، اس وقت وہ پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت بنے کہ نہ بنے؟ وہ پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت بنے کہ نہ بنے؟
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پاک، جن کو ابے جی نے ایمان لانے سے چند دن پہلے لاٹھیوں سے مارا کہ تم اونٹ چرانا نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس شخص کو اس قرآن پر عمل کرنے کے نتیجے میں پہلی مرتبہ ایجوکیشنل پالیسی کی امپلیمنٹیشن جو کی ہے حضرت فاروق اعظم نے کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں والے نہیں تھے، اپنے مکانوں والے نہیں تھے، زمینوں والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت عطا فرمائی کہ دنیا کی بڑی دو طاقتوں کے تختے الٹ کے اسلام کو نہ صرف گریٹ پاور بنایا بلکہ سپر پاور بنایا۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ بار احسان آج تمام عالم اسلام کے کندھوں پر ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا نام نامی، اس میں گرامی جب بھی کبھی تو انتہائی تقدس کے ساتھ، انتہائی بزرگی کے ساتھ امت مسلمہ کا دوسرا بڑے درجے والا انسان تسلیم کر کے ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ ان کی وجہ سے اسلام کو بڑی بے انتہائی عزت ملی ہے۔ لیکن ملی کیوں ہے؟ وہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا سلسلہ نہیں تھا، بے تمام ہی بے کمال ہی، اول سے لے کر آخر تک پورے قرآن کی سچائی کو تسلیم کیا۔ اور اگر کوئی عمل بھی ایسا ہوا جو اس کے میزان پر پورا نہیں اترتا تو ایک عام آدمی کو بھی اس کی مخالفت کا پورا حق تھا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شخصی زندگی میں امتیاز تھا۔ اپوزیشن کا رائٹ جو صحیح طور پر استعمال ہوا ہے، گورنمنٹ کی اپوزیشن میں باتیں کر سکنا، یہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ہوا۔ پہلے اس کی ایسی مثال نہیں ملتی۔ جتنا وہ جابر زبردست قسم کا حکمران، اتنا ہی وہ عادل انسان ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اپنی رائے کا اظہار ان کے مقابلے میں کر سکتا ہے۔ تو ان کو یہ عزت کیوں ملی تھی؟ قرآن کی وجہ سے ملی تھی، اسلام کی وجہ سے ملی تھی۔ بدر کے میدان میں 313 970 کے مقابلے میں لڑے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ کوئی دنیا کی کسی ناپ تول کا حساب ہے؟ مسلم بن کے لڑے تھے، اس لیے یہ نتیجہ یہ نکلا تھا۔ اگر عرب بن کے لڑتے تو یہ نتیجہ کبھی نہ ہوتا۔ اب وہ اسلام سے پہلے کے جو عرب تھے آج پھر وہ عرب بنتے جا رہے ہیں۔ کہاں سے چلے تھے کہاں آ گئے، جہاں سے چلے تھے وہاں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم والحمد للہ رب العالمین۔